ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلوات پڑھے محمد و علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين سمبل کے دعا امام زمانہ اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات على محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات علی محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ رسول نے انسانیت کو انسانیت کا درس دیا۔ وہ عرب جو جاہلیت کے معاشرے میں رہتا کہ جس معاشرے میں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا
اس جاہلوں کو رسول نے یہ بتایا کہ بیٹی کا احترام کیا ہوتا ہے۔ جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ غم زدہ ہو جاتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے، اس معاشرے میں جس میں عورت کی کوئی عزت نہیں، کوئی وقت نہیں، اس معاشرے میں رسول اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ عرب کا معاشرہ جو اپنی سوتیلی ماؤں سے شادیاں کرتے تھے، باپ مر جاتا اپنی سوتیلی ماں سے شادی کرتے، اس عرب کو رسول نے بتایا کہ حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، رشتوں کی تمیز کیا ہوتی ہے، پھوپھی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، خالہ کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ وہ عرب کا معاشرہ جو مکے کی گلیوں کا نجس پانی پیا کرتا تھا، نبی نے بتایا کہ پاکیزگی کیا ہوتی ہے، طہارت کیا ہوتی ہے۔ وہ عرب کا معاشرہ جو ایک اونٹ کے لیے 60 سال جنگیں لڑتا رہتا، اسے رسول نے بتایا کہ اونٹ اونٹ ہوتا ہے، انسان انسان ہوتا ہے۔ اسے انسان اور انسانیت کا مقام بتایا۔ جب ان کو سب کچھ سکھا دیا، ان کو احساس ہوا، یعنی وہ عرب جو عریان حالت میں کعبے کا طواف کیا کرتے تھے، جن کو حجاب کا تصور پتہ نہیں تھا، حیا کے تصور کا پتہ نہیں تھا، عفت کیا ہوتی ہے عفت کا پتہ نہیں تھا، ان عربوں کو رسول نے بتایا کہ حیا کیا ہوتا ہے، عفت کیا ہوتی ہے، غیرت کیا ہوتی ہے، ادب کیا ہوتا ہے، ماں کا مقام کیا ہوتا ہے، باپ کا مقام کیا ہوتا ہے، پاکیزگی کیا ہوتی ہے، طہارت کیا ہوتی ہے۔ جب یہ سب کچھ نبی نے سکھا دیا اور ان کو بتوں کی عبادت سے نکال کر وحدہ لا شریک کے دربار میں سروں کو جھکانے کے لیے بولا کہ یہ جبیں ہر غیرے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، یہ جبیں اگر جھکتی ہے تو وحدہ لا شریک کے سامنے جھکتی ہے۔ اتنا کچھ رسول نے عربوں کو بتایا اور سب کچھ سکھانے کے بعد یہ رسول کے دربار میں آتے ہیں۔ اے اللہ کے حبیب، آپ نے ہمیں بات کرنا سکھایا، آپ نے ہمیں تمیز بتائی، آپ نے رشتوں کا اعتبار بتایا، آپ نے پاکی اور طہارت کا تصور بتایا۔ ہم بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، آپ نے انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہمیں بتایا۔ اے حبیب، ہم آپ کی نعمتوں، محنتوں، کاوشوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی شکریہ کے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ کوئی زر لے کر آیا، کوئی دولت لے کر آیا، جس کے پاس اونٹ تھے اونٹ لے کر آیا، جس کے پاس بکریاں تھیں بکریاں لے کر آیا، جس کے پاس نخل کی فصلیں تھیں، کہتا یا رسول یہ ساری نخلیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حبیب جو اپنی مرضی سے کچھ کہتا نہیں ہے، انتظار وحی پروردگار عالم ہے۔ آواز آئی حبیب کہتے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، انہیں بتا دے کہ میں اپنی محنتوں کا تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، بس ہے امت مصطفیٰ تم سے ایک چیز چاہتا ہوں اور وہ بھی یہ ہے کہ میری آل سے مودت کرنا۔ یا آج میرا منبر پر بیٹھنا اور آپ کا فرش عزا پہ آنا یہ مودت کی نشانی ہے کہ دنیا اپنی خوشیوں میں مشغول ہے۔ کوئی بیٹی کی شادی منا کے ابھی خوشی کر رہا ہے، لیکن حسین کے چاہنے والے فرش عزا پر بیٹھ کر مودت کا ثبوت دے کر بتاتے ہیں کہ جو دن حسین کے غم کے دن ہے وہ شیعوں کی خوشیوں کے دن نہیں ہو سکتے۔ مودت یہی ہے یا علی، ان کی خوشیوں میں خوش ہوا جائے، ان کے غم میں غمگین ہوا جائے، لیکن یہ جو تو مجلس میں آیا ہے یہ مودت نہیں، یہ محبت ہے۔ یہ مودت کا رنگ ہو سکتا ہے لیکن مودت ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ صرف مجلس میں آ کر مودت کی وفا نہیں ہوتی، صرف اس غم کے دنوں میں شادی نہ کر کر مودت کی وفا نہیں ہوتی۔ مودت اور محبت میں فرق ہے۔ عربی میں لفظ محبت بھی ہے، لفظ مودت بھی ہے، لیکن کجا مودت اور کجا محبت۔ محبت نچلا درجہ ہے، محبت اوپر والا درجہ ہے۔ محبت کیا کرتی ہے؟ محبت کا مطلب یہ ہے کہ جس سے محبت ہے اس کے غم میں بندہ غمگین ہوتا
ہوتا ہے، جس سے محبت ہے اس کے خوشی میں بندہ خوشحال ہوتا ہے۔ حالانکہ دوسرے مسلمان ابھی تک محبت کے درجے پر بھی نہیں پہنچ پائے، محبت کا درجہ بھی بہت بڑا ہے۔ یعنی یہ کیسی محبت ہے کہ اگر کوئی میرے باپ کو گالیاں دے اور میں کہوں کہ بابا تجھ سے بھی محبت کرتا ہوں، اور جو تجھے گالیاں دیتا ہے اس سے بھی محبت کرتا ہوں، تو باپ کہے گا لعنت ہے تیری محبت پہ، یہ کیسی محبت ہے؟ مجھ سے بھی محبت، مجھے گالیاں دینے والے سے بھی محبت، تو یہ محبت نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ تو یہ ممکن نہیں کہ شیعہ علی سے بھی محبت کرے، علی کو گالیاں دینے والے سے بھی محبت کرے۔ وہ منافقت والی محبت ہے کہ یہ بولے ہمیں علی سے بھی محبت ہے، اور جس نے 70 سال منبروں سے علی کو برا بلا کہا بولے ہمیں اس سے بھی محبت ہے۔ یہ محبت نہیں، یہ منافقت ہے کہ مولا جائے ہمیں حسین سے بھی محبت ہے، ہمیں یزید سے بھی محبت ہے۔ نہیں میرے حبیب، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے نفرت کرنے والے سے نفرت ہوتی ہے، محبت نہیں ہوتی۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جسے وہ خوش کرے اس کی خوشیوں میں خوش ہوا جائے، جسے وہ اذیتیں دے اس سے محبت نہیں ہوتی۔ لیکن رسول نے محبت نہیں مانگی، یہ تو درجہ محبت کا درجہ ہے کہ اگر ہم اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں یہ مقام مقام میں محبت ہے، اگر ان کے غم میں آنسو نکل آتے ہیں یہ مقام مقام میں محبت ہے، اگر ان کی ولادت کے دنوں پہ ہمارے چہروں پہ خوشیاں چھا جاتی ہیں یہ مقام مقام میں محبت ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے محبت کا سوال نہیں کیا، آپ نے مودت کا سوال کیا۔ یہ مودت کیا ہے؟ فرمایا دیکھو محبت بیوی سے کرتے ہو، محبت بچوں سے کرتے ہو، محبت اپنے شہر سے کرتے ہو، محبت اپنے وطن سے کرتے ہو، محبت اپنی زبان سے کرتے ہو، محبت اپنے صوبے سے کرتے ہو، محبت اپنے مال سے کرتے ہو، محبت اپنی دولت سے کرتے ہو، محبت اپنے گھر سے کرتے ہو، اور جہاں پہ کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی یہ ابتدا یاد جہاں پہ کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی پہلی سیڑھی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو آؤ کربلا کے آئینے میں دیکھو، کربلا محبتوں کا میدان نہیں ہے، مودتوں کا میدان ہے۔ کہ کسی ماں نے جب پوچھا کہ اگر میں اپنے بیٹے سے محبت کروں تو میں قطعاً کبھی بھی اپنے بیٹے کو تلوار کے مقابلے میں نہیں بھیجوں گی، تیروں کے مقابلے میں نہیں بھیجوں گی۔ کہتے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کربلا کی مائیں اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتی تھی، کہ کون سی ماں ہے جو اپنے 14 سال کے جوان کو لباس رزم پہنا کر میدان جنگ میں بھیج دے۔ کہتی مجھے یقین نہیں آتا کہ قاسم کی ماں قاسم سے محبت کرتی، اگر محبت کرتی تو بیٹے کو موت کے منہ میں نہ بھیجتی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ زینب بانو محمد سے محبت کرتی تھی، اگر محبت کرتی کبھی بھی میدان جنگ میں نہ بھیجتی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ اکبر سے اکبر کی ماں محبت کرتی، اگر محبت کرتی تو میدان جنگ میں نہ بھیجتی۔ میں نے کہا تجھے مودت اور محبت کا فرق پتہ نہیں ہے۔ قاسم کی ماں کی آواز آئے گی، ہاں تو بھی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، میں بھی اپنے بچے سے محبت کرتی ہوں، لیکن فرق یہ ہے میں قاسم سے محبت کرتی ہوں اور حسین سے محبت کرتی ہوں۔ میں قاسم سے محبت کرتی ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، میں قاسم سے محبت کرتی ہوں لیکن حسین سے محبت کرتی ہوں۔ اکبر کی ماں کہے گی ہاں میں اکبر سے محبت کرتی ہوں پر حسین سے محبت کرتی ہوں۔ بی بی زینب کہیں گی کہ ہاں میں آؤں محمد سے محبت کرتی ہوں پر حسین سے محبت کرتی ہوں۔ محبت مطلب محبتیں قربان ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ محبت کرنا آسان ہے، محبت کرنا مشکل ہے۔ محبت ہر چیز کو قربان کرنا سکھا دیتی ہے، اور امام حسین کربلا میں اپنے گلے کو کٹوانے کے بعد یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے اے مومن حسین اپنے بدن سے تو محبت کرتے ہیں پر خدا سے محبت کرتے ہیں۔ یہی میدان امتحان ہے کہ ہر مومن یہ دیکھے کہ میں ابھی مقام محبت پر ہوں یا مقام مودت پر۔ جس کی قربانی جتنی زیادہ اس کی مودت اتنی زیادہ۔ زندگی قربانی کا نام ہے، زندگی گزارنے کا نام نہیں۔ جملہ سنیے گا،
زندگی قربانی کا نام ہے، زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا زندگی گزار کے تو دنیا میں ایک مچھر بھی چلا جاتا ہے۔ یہ تیرے گھروں میں جو مکھیاں اڑتی ہیں، اور پاکستان کا تو تحفہ ہی مچھر اور مکھی ہے، تو زندگی تو یہ بھی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ کئی مکھیاں زندگی گزار کے گئیں، کئی مچھر زندگی گزار کے گئے، تیری گلیوں میں کئی کتے زندگی گزار کے چلے گئے۔ تو زندگی گزارنا اور چلے جانا یہ کمال بشریت نہیں ہے۔ فرمایا جو دنیا میں آئے زندگی گزار کے جائے، یہ زندگی کمال کی زندگی نہیں ہے، کیونکہ زندگی گزار کے تو حیوان بھی چلا جاتا ہے۔ مولا پھر کون سی زندگی ہے جسے مودت والی زندگی کہا جاتا ہے؟ فرمایا اس دنیا میں آؤ زندگی گزار کے جاؤ، یہ کمال نہیں ہے، ایسی زندگی گزار کے جاؤ جیسی حسین ابن علی زندگی گزار کے جاؤ۔ تو صرف زندگی گزارنا یہ کمال نہیں ہے، ایسی زندگی بندہ گزار کے جائے جس پہ علی بھی فخر کریں، جس پہ مولا حسین بھی فخر کریں۔ اچھا ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی، کیونکہ ٹائم کم ہے میں کلوز کرتا ہوا جا رہا ہوں، ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ مولا علی اکثر دنیا سے نفرت کرتے ہوئے نظر آئے۔ کسی جوان نے اچھا سوال کیا کہ مولا دنیا سے نفرت کیوں کرتے تھے؟ حالانکہ دنیا بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ اس چاند سے کیسی نفرت، اس سورج سے کیسی نفرت، اس زمین سے کیسی نفرت، اس کھیتی سے کیسی نفرت، ان ہواؤں سے کیسی نفرت، ان بادلوں سے کیسی نفرت، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ میں نے کہا نہیں مولا اس سے نفرت نہیں کرتے تھے، علی دنیا سے نفرت نہیں کرتے تھے، دنیا والوں سے نفرت کرتے تھے جو اس دنیا کو مس یوز کرتے تھے، مولا ان سے نفرت کرتے تھے۔ میں نے کہا مثال دوں کہ میں نے آپ کو 1000 دیا، دوں گا نہیں مثال دے رہے، میں نے آپ کو 1000 دیا، اب آپ نے 1000 لیا، 1000 قابل نفرت نہیں ہے، 1000 قابل نفرت نہیں ہے۔ اب آپ کا کمال ہے کہ آپ اس 1000 کو باکمال بناتے ہو، یہ آپ کے اختیار میں ہے، اللہ آپ کو دیتا ہے، اب یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ اس سے کرتے کیا ہو۔ میں نے آپ کو 1000 دیا، اب اسی 1000 سے فقیر کی مدد بھی ہو سکتی ہے، اپنے کسی غریب بھائی کی مدد بھی ہو سکتی ہے، کسی مومن کا قرضہ بھی ادا ہو سکتا ہے، اور اسی 1000 سے حسین کی مجلس کا نیاز بھی ہو سکتا ہے۔ اس 1000 کو کمال کون دے رہا ہے؟ یہ آپ ہو جو اپنے ارادے سے 1000 کو با کمال بنا رہے ہو، اور اسی 1000 سے شراب کی بوتل بھی آ سکتی ہے، چرس کا سگریٹ بھی آ سکتا ہے، اسی 1000 سے عیاشی بھی ہو سکتی ہے، اسی 1000 سے گناہ بھی ہو سکتا ہے، اسی 1000 سے رشوت بھی ہو سکتی ہے۔ تو برائی 1000 میں نہیں ہے، برائی اس کو استعمال کرنے والے میں ہے۔ برائی دنیا میں نہیں ہے، برائی دنیا کو یوز کرنے والے میں ہے۔ وہ اپنے یوز کرنے پر آئے تو علی اپنی دنیا کو جنت بنا دے اور یزید اپنی دنیا کو جہنم بنا دے۔ تو مولا دنیا سے نفرت نہیں کرتے تھے، دنیا میں جو لوگ دنیا کو استعمال کرتے تھے علی ان سے نفرت کرتے تھے۔ دنیا تو خزانہ ہے، دنیا تو اللہ کی نعمت ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ تو دنیا آخرت کی کھیتی باڑی ہے، یہ تیری مرضی ہے تو اپنی دنیا کو کیا بناتا ہے۔ تو جس طرح میں آپ کو 1000 دوں کہ آپ کے اختیار میں ہے کہ 1000 سے کیا بناتے ہو، اسی طرح خدا آپ کو مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، وقت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی نعمت ہے۔ اب یہ تیرے اختیار میں ہے، تو اپنے وقت کو وقت کے انعام کے لیے استعمال کرتا ہے یا شیطان کے لیے اختیار یاد کو تھوڑا کم کر دیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم۔ اب یہ تیرے اختیار میں ہے تو وقت سے کیا کرتا ہے۔ وقت بڑی قیمتی چیز ہے، چاہے تو وقت کو غلام امام وقت بنا، چاہے تو وقت کو اپنے مولا کے استعمال میں یوز کر، چاہے اس وقت کو شیطان کی خدمت میں یوز کر۔ اللہ نے مال دیا، دولت دی، اب انسان کی مرضی ہے نا اس مال سے عیاشیاں کرے یا اس مال سے اللہ کی اطاعت کرے۔ مولا کا چاہنے والا مولا کے گھر آیا، کیا دیکھا؟ سادہ سا گھر ہے، اور دکھ ہوا کہ علی جیسا امام اور اتنا سادہ گھر،
دکھی دل لے کے چلا گیا. کئی سالوں کے بعد پتا چلا کہ علی حکومت پر پہنچے. اس نے کہا مولا نے کوئی بڑا گھر بنایا ہے. آیا دیکھا پھر وہی گھر پھر وہی زندگی. کہ مولا میں تو بڑی تمنا, کون سی تمنا لے کر آئے تھے؟ مولا میں نے کہا علی کو حکومت ملی تو علی نے بڑے بڑا گھر بنایا ہوگا. امام نے کہا بنایا ہے. بنایا ہے. کہ مولا کہاں؟ کہا شہر کے باہر لے چلو. اس نے سمجھا جس طرح امیر شہر کے باہر بڑے بڑے فارم ہاؤس بناتے ہیں تو علی نے بھی کوئی سوئمنگ پول بنایا ہوگا. لوگوں سے دور ایک بڑی آسائش گاہ, ایک بہت بڑا باغ بنایا ہوگا. مولا اس کو لے کر گئے اور ایک مرتبہ چلتے چلتے علی قبرستان میں داخل ہوئے. یہاں پر کہا السلام علیکم یا اہل دیار, اے قبروں میں سونے والے, تجھ پر علی کا سلام ہو. بس فرق اتنا ہے تم تھوڑی دیر پہلے علی سے چلے گئے, علی تھوڑی دیر بعد آ کے تجھ سے ملیں گے. یہ فرد حیرت میں پوچھنے لگا مولا میں تو فارم ہاؤس گھومنے آیا تھا, آپ مجھے قبرستان لے کر آئے. امام فرمایا تو نے پوچھا تھا نا علی نے بڑا گھر بنایا, میں نے بنایا. امام نے کہا مجھے ایک سوال کا جواب دے, میں دنیا میں کتنا بھی بڑا گھر بناتا, کتنے سال رہتا, اتنی محنت کر کے بڑا گھر بناتا, علی کتنے سال رہتا, بڑا محل بناتا کتنے سال رہتا, زیادہ سے زیادہ 60 سال 70 سال. بالآخر تو علی کو جانا تھا, تو ایسی جگہ پہ ایسا گھر کیوں بناؤں جہاں مجھے رہنا ہی نہیں ہے. علی نے اپنا گھر وہاں بنایا ہے جہاں علی کو ہمیشہ رہنا ہے, اور اگر وہ گھر علی کا دیکھنا ہے تو جنت میں آ کے علی کی زیارت کر لینا. ہم نے بنایا. یہ ہے عاقلانہ مومن. دیکھیے لفظ بالغ آپ نے سنا ہے نا, کون سا لفظ؟ بالغ. جوان کب بالغ ہوتا ہے؟ 14 سال 13 سال 15 سال کا ہو جائے, بلوغ کی کوئی نشانیاں ہوتی ہیں. مولا فرماتے ہیں جسمانی بالغ تو حیوان بھی ہو جاتا ہے, جسمانی بلوغ تو حیوان میں بھی آ جاتا ہے. علی والا عقلاً بالغ ہوتا ہے. بندہ 60 سال کا ہو جائے ابھی تک عقلاً بالغ نہیں, یہ بچہ ہی بچہ ہے. مثال دو نا, بلوغ کیا کرتا ہے؟ عقلی بلوغ. مثال کے طور پہ آپ جب چھوٹے ہوتے ہیں 8 سال کے 7 سال کے 6 سال کے, سوچئے کبھی کبھی آپ سائیکل کے لیے باپ سے بڑا لڑے ہوں گے کہ مجھے سائیکل لے کر دے. ایک کھلونے کے پیچھے آپ نے بڑا روئے ہوں گے, 2 دن کھانا نہیں کھایا ہوگا کہ یہ کھلونا چاہیے, یہ سائیکل چاہیے. تو بچپنے میں بچے کی پوری زندگی کھلونا ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت یہ بالغ نہیں ہوتا, عقل نہیں ہوتی اس میں. لیکن یہی بچہ جب 24 کا 25 کا ہو جاتا ہے تو اپنے بچپنے پہ ہنس رہا ہے کہ میں عجیب تھا, ایک کھلونے کے لیے میں نے باپ کو اتنا تنگ کیا, ایک چھوٹی سی سائیکل کے لیے میں 2 دن کھانا نہیں کھاتا تھا. اس کو فرق تب محسوس ہوا جب یہ کیا ہوا, عقلاً بالغ ہو گئے. اہل بیت عقلاً بالغ ہیں, وہ ان لوگوں کی چیزوں اور تمناؤں کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں کہ جس طرح بچہ کھلونوں کے پیچھے. اب کھلونے میں فرق پڑ جاتا ہے. بچپن میں پلاسٹک کا کھلونا بڑا ہوتا ہے تو گاڑی کے پیچھے, بچپن میں کسی گڑیا کے پیچھے, بڑا ہوتا ہے کسی لڑکی کے پیچھے. چیزیں بدلتی ہیں, خواہشیں وہی کی وہی رہتی ہیں. لیکن اگر یہ عقلاً بالغ ہو جائے تو یوسف کی طرح زلیخاؤں کے پیچھے نہیں لگتا. اسے پتا ہے جس نے اس کو حسن دیا ہے تو اگر میں اصل فیکٹری مجھے مل جائے. بھائی ایک بندہ موبائل کے پیچھے, اسے ایپل کا موبائل چاہیے موبائل چاہیے موبائل چاہیے, لیکن ایک بندے کو ایپل کی فیکٹری مل جائے, وہ کبھی ایک موبائل کے لیے وہ کہے گا میرے پاس تو پوری فیکٹری ہے. البت فرماتے ہیں چیزوں کو چھوڑ, جس نے چیزیں بنائی ہیں وہ تیرا ہو جائے تو سب تیرا ہے. امام حسین کا جملہ نا, جب کربلا پہنچے تو امام نے کیا فرمایا, کہ خدا جسے تو مل گیا اسے سب مل گیا. تو وہ پوری زندگی اسے راضی کرتے رہے, کیونکہ وہ راضی, جب خدا راضی تو بندے کا سب کچھ ہو جاتا ہے نا. تو یہ کیا بندے کی سمجھ میں آتا ہے جب وہ عقلاً کیا ہوتا ہے, بالغ ہوتا ہے.
جب شعور فکر، جب بلوغ عقل اس کے اندر آتا ہے، تبھی فرمایا کہ علی والا عقل مند ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا۔ جتنے جھگڑے معاشرتی مومنوں کے بیچ میں، بھائیوں کے بیچ میں، عورتوں کے بیچ میں، یہ سب اس لیے ہے کہ ہم جسمانی طور پہ تو بالغ ہو گئے لیکن عقلانی طور پر بالغ نہیں ہوئے۔ 4 روٹیاں تو دن میں کھا لیتے ہیں لیکن 4 روٹیوں کے برابر عقل ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ یہ عقل ہے جس نے حر کو حر بنایا، یہ عقل ہے جس نے سلمان کو سلمان بنایا۔ ایک فرمان سنیو رب مصیبت، کہتے مولا علی جگہ سے گزر رہے تھے، زمین پر علی نے ایک مرے ہوئے کتے کو دیکھا، بدبودار مرا ہوا کتا۔ امام نے کتے کو دیکھا، رک گئے، فرمایا کیا ہے میرے صحابیوں، تمہاری دنیا، یہ نہیں کالی کی دنیا، تمہاری دنیا کی قیمت علی کے نزدیک اس مرے ہوئے بدبودار کتے جتنی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ کتا مرا ہوا ہو، بدبودار ہو، بندے کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کرتا، لیکن یہی بدبودار دنیا کی کئی چیزیں بندے کو اٹریکٹ کرتی ہیں اور اللہ کا مخالف بنا دیتی ہیں۔ کتاما نے اپنے ملزم کو اٹریکٹ کیا، رے کی حکومت نے اپنے ساتھ کو اٹریکٹ کیا، مال دنیا نے شمر کو اٹریکٹ کیا اور ان کو قاتل حسین بن علی بنا دیا۔ صحابی نے اٹھا کہا مولا میرا ایک اعتراض ہے، جب دیکھو آپ دنیا کی برائی کرتے رہتے ہیں، کوئی تو چیز ہوگی دنیا کی ایسی جو آپ کو بھی پسند ہو۔ امام نے فرمایا پسند ہے، 6 چیزیں علی کو دنیا کی پسند ہے۔ ذہن میں رکھیے کتنی چیزیں؟ 6 چیزیں علی کو دنیا کی پسند ہے۔ علی کو دنیا کے 2 قدم بڑے پسند ہیں، علی کو دنیا کے 2 قدم بڑے پسند ہیں، علی کو دنیا کے 2 گھونٹ بڑے پسند ہیں، علی کو دنیا کے 2 قطرے بڑے پسند ہیں۔ اور اگر یہ 6 چیزیں آپ کو آ گئیں تو آپ کی زندگی علی والی ہو گئی۔ علی کو دنیا کے 2 قدم، مولا وہ کون سا قدم ہے؟ فرمایا پہلا وہ قدم جو دنیا میں اٹھے اللہ کی اطاعت کے لیے، وہ علی کو پسند ہے۔ اور کا قدم اٹھا، پہلا قدم جو ہور نے اٹھایا تھا مولا کو روکا تھا، وہ اطاعت کا نہیں تھا، وہ قدم علی کو پسند نہیں تھا۔ لیکن دوسرا قدم جو توبہ کے لیے اٹھا تھا وہ حسین کو پسند تھا۔ حسین ابن علی نے اس قدموں کو سینے سے لگا لیا کہ آجا بھیا، اور حسین کے سینے سے لگ گیا۔ پہلا وہ قدم جو اطاعت خدا کے لیے اٹھے وہ علی کو پسند ہے۔ مولا دوسرا وہ قدم جو کسی یتیم، کسی غریب، کسی رشتہ دار کی مدد کے لیے اٹھے۔ بیمار بہن، بیمار بھائی، بیمار رشتہ دار ہے، کچھ نہیں کر سکتے، مولا فرماتے ہیں 2 بول بھی لوگوں کو خوشیاں دیتے ہیں۔ اسلام بڑا عجیب دین ہے۔ غیبت حرام ہے لیکن ایک غیبت سننا ثواب ہے۔ غیبت گناہ ہے لیکن ایک غیبت سننا ثواب ہے۔ وہ کون سی غیبت ہے جس کا سننا ثواب ہے؟ بتا ہے آپ کو؟ فرمایا اگر کوئی دکھی، اگر کوئی مظلوم جس پہ ظلم ہوا، کسی رشتہ دار نے ظلم کیا، مال کھا گیا، بیٹی کو طلاق دے کے چھوڑ دیا، اسے مارا، جس پہ ظلم کیا، اب یہ مظلوم اگر تیرے ساتھ درد دل کرے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، بھائی نے ظلم کیا، فلاں دوست نے ظلم کیا، میرا مال کھا گیا، میری بیٹی کو مارا، میرے بیٹے کو مارا، فرمایا اسے منع نہ کرنا، کیونکہ یہ سناتا ہے تو اس کا من ہلکا ہوتا ہے۔ اس کا درد دل سننا حلال ہے، کیونکہ یہ وہ قدم ہے جو کسی کی، اگر تم کسی کی مال کی مدد نہیں کر سکتے، جملے تو بول سکتے ہو نا، کبھی کبھی مومن کو ایک آسرا دینا، مومن کو ایک جملہ بول دینا اس کے وجود کو خوش کر دیتا ہے۔ تو ایک قدم جو اللہ کی اطاعت کے لیے جائے وہ علی کو پسند ہے، دوسرا قدم جو کسی کی مدد کے لیے جائے وہ علی کو پسند ہے۔ دونوں قدم میرے مولا نے اٹھائے۔ صبح قدم مسجد کی طرف جاتے تھے، رات کے اندھیرے میں قدم یتیموں کی مدد کے لیے جاتے تھے۔ دونوں قدم علی کو پسند ہے، اور علی کو تو گھونٹ بڑے پسند ہیں۔ بولا وہ کون سے گھونٹ؟ فرمایا پہلا گھونٹ جو علی والا غصے کا پیتا ہے۔ باپ پہ غصہ آیا، ماں پہ غصہ آیا، کسی مومن پہ غصہ آیا، لیکن یہ گھونٹ پی لیتا ہے۔
مولا فرماتے یہ گھونٹ علی کو بڑا پسند آئے، لعاب دہن پھینکا میرے مولا کے چہرے پر، لیکن علی 40 قدم چلے، اس کے بعد اس کا سر قلم کیا۔ اگر علی پہلے ہی سر قلم کرتے تو کوئی علی نے گھونٹ نہ پیا ہوتا۔ یہ گھونٹ پینا علی کو بڑا پسند ہے۔ شربت کے گھونٹ تو ہر کوئی پیتا ہے، غصے کا گھونٹ علی والا پیتا ہے۔ یہ سبیلوں کے گھونٹ پینا آسان ہے، لیکن غصے کا گھونٹ پینا بڑا مشکل ہے۔ پہلا یہ گھونٹ علی کو بڑا پسند ہے جو غصے کا گھونٹ ہے۔ دوسرا گھونٹ مصیبت میں صبر کا گھونٹ ہے۔ بیٹا مر جائے، بھائی مر جائے، امیر ہو اچانک بندہ فقیر ہو جائے، یہ گھونٹ پینا آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں علی والا میں فقیر کیوں، میں تو مولا کو مانتا تھا، میرے گھر میں بیماری تھی، میں تو علی کا غلام، میرے گھر میں پریشانی کیوں۔ کبھی کبھی مومن اللہ سے لڑ پڑتا ہے، اہل بیت سے لڑ پڑتا ہے کہ میرے اوپر یہ مصیبتیں کیوں آئی۔ امام فرماتے ہیں کتنی بھی مصیبتوں کے پہاڑ تیرے اوپر ٹوٹ جائیں، لیکن تیری مصیبتیں کہاں اور آل رسول کی مصیبتیں کہاں۔ کہ فرماتی ہیں ماں رأیت الا جمیلا، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ کہ بھائیوں کو کٹنا حسن ہے، کہ اکبر کے سینے پہ برچھی لگنا حسن ہے؟ نہیں، یہ منظر حسن کا منظر نہیں ہے، لیکن جو میدان جنگ میں جا کے راہ خدا میں خود کو قربان کر رہا تھا، یہ اس کی قربانی کا حسن ضرور ہے۔ دوسرا گھونٹ صبر کا گھونٹ، اور علی کو دنیا میں بہے 2 قطرے بڑے پسند ہیں۔ پہلا قطرہ فرمایا گناہوں میں پچھتاوے کے بعد توبہ کا آنسو جو آنکھ سے ٹپکتا ہے، یہ علی کو بڑا پسند ہے۔ جس کو بہانے کا ہنر دعائے کمیل میں مولا نے سکھایا، جس کو بہانے کا ہنر دعائے ابو حمزہ سمالی، دعائے عرفہ، صحیفہ سجادیہ، یہ ساری دعائیں کس کے لیے؟ مناجات امیر المؤمنین، یہ اس قطرے کو بہانے کے ہنر کے سکھانے کے لیے، یہ دعائیں گھر میں رکھنے کے لیے نہیں ہیں، یہ دعائیں پڑھنے کے لیے ہے۔ علی کو یہ قطرہ پسند ہے۔ تم نے کئی قطرے آنکھوں سے بہائے ہوں گے، دنیا کی محبت میں، مجازی عشق کی محبت میں، دنیا کے مال کے حصول کے لیے چوٹیں لگی ہوں گی، تکلیف میں روئے ہوگے۔ ان قطروں کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن جو قطرہ حور کی طرح تیری آنکھوں سے حور بن کے بہے، یہ قطرہ پسند ہے۔ دوسرا قطرہ جس سے علی کو عشق ہے مولا، وہ کون سا قطرہ ہے؟ فرمایا وہ راہ خدا میں شہید کے خون کا قطرہ ہے، جو علی ابن ابی طالب کو پسند ہے۔ اور کربلا میں یہ 6 چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ ایک قدم اللہ کی اطاعت کے لیے جا رہا ہے، دوسرا قدم حر کی ہدایت کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، دونوں قطرے کربلا میں بہے، حر کے توبہ کا قطرہ اور پھر شہادت کے خون کا قطرہ۔ کربلا میں دونوں گھونٹ تمہیں ملتے ہیں۔ غضب آتا تھا اہل بیت کو، لیکن غضب کو پیتے تھے۔ دشمن کو بد دعا حسین نے نہیں دی، سیدہ زینب نے بد دعا نہیں دی، امام سجاد نے بد دعا نہیں دی، یہ غضب کا گھونٹ پیا۔ دوسرا صبر کا گھونٹ ہے کہ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں اے کاش سجاد کو سجاد کی ماں نے پیدا نہ کیا، نہ سجاد پیدا ہوتا، نہ زینب کے کھلے سر کو بازاروں میں دیکھتے۔ کسی نے کہا مولا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ شہادت تو آپ کی عادت ہے۔ فرمایا تو نے سچ کہا، بنو ہاشم کی شہادت عادت ہے۔ میرے بھائی علی اکبر نے بھی یہ رجز پڑھا تھا کہ تم کسے موت سے ڈراتے ہو؟ شہادت ہماری عادت ہے۔ بنو ہاشم کو شہادتوں سے نہ ڈرایا کرو، انہیں عادت ہے راہ خدا میں خون دینے کی، لیکن فرمایا پوچھنے والے تو نے میرے ساتھ انصاف نہ کیا۔ یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، یعقوب کو یقین بھی نہیں تھا کہ میرا بیٹا مارا گیا، نہ ہی یوسف کا لاشا دیکھا تھا۔ ایک قمیص لائی گئی تھی اور پوری زندگی اسی قمیص کو دیکھ کر یعقوب روتے رہے، لیکن میری نظروں کے سامنے میرے 18 جوان گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آئے، لیکن پھر بھی خیر ہے تو نے سچ کہا کہ شہادت میرا ورثہ ہے، اکبر کے سینے میں برچھی لگنا یہ میرا ورثہ ہے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہونا یہ میرا ورثہ ہے، لیکن کہ پوچھنے والے تو نے انصاف نہ کیا، یہ بتا کیا ماں بہنوں کا شرابی کے بازار آ جانا ہے؟
درباروں میں جانا کیا یہ سجاد کا ورثہ ہے؟ سب کچھ اہل بیت نے قربان کیا، خرچ ہو اصلاح امت جدید، تاکہ دیکھا جائے کہ اللہ کے دین پر جب بات آئے تو مومن کسی بھی قربانی سے گریز نہ کرے، اللہ پر جو کچھ قربان کرنا ہو وہ قربان کر دینا۔ اور یہ دیکھو کہ آج تک تم نے اللہ کی راہ میں کیا قربان کیا، وقت کتنا قربان کیا، مال کتنا قربان کیا، ڈیلی تم نے اپنے بچوں کو وقت کتنا دیا، آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کو دیتے ہو، 1 گھنٹہ اپنے بچوں کے لیے نکالتے ہو، تاکہ یہ بچہ ایسا بنے جیسے حسین کا اکبر تھا۔ اگر وقت نہیں نکال رہے واللہ تو یہ ظلم ہے اور ظلم عظیم ہے۔ مجلسوں کا مقصد یہی ہے کہ تم قربانی کی منزل پر آؤ، دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت کہ خدا حسین کے خون کے صدقے ہمیں ایسا بنائے جیسا امام حسین ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی سب مل کے وعلی اصحاب حسین السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند بلند وعلی حسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی کانوں پہ، عزیزو یہ سلام میرے سلام نہیں، امام زمانہ کے سلام، فرمایا میرا سلام ان رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا۔ فرمایا اے مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم میری پھوپھی زینب کو تالیانا مار رہا تھا۔ عزیزو آپ رو رہے ہو، کسی نے آپ نے رونے سے روکا نہیں، آپ رو رہے ہو، کسی نے آپ کو تماچا تو نہیں مارا، آپ رو رہے ہو، کسی نے آپ کو قادیانہ تو نہیں مارا، لیکن جب حسین کی سکینہ روتی تھی وہ کبھی شمر تماچے مارتا تھا، کبھی ظالم قادیانہ۔ کبھی امام حسین کا فرمان عشیو جب بھی پانی پیو،
جب بھی پیو، یہ نہیں کہ مجلس میں، آفس میں پیو، گھر میں پیو، جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو سلام کیا کرو، ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو مارا کرو۔ رسول خدا کا فرمان، مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو۔ انہوں نے نبی کی نواسیوں کو چہرے پہ مارا، رو کر کہتی تھی بابا میرا رخسار چھوٹا ہے لیکن شمر کا ہاتھ بڑا ہے۔ جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو ضرور یاد رکھو۔ ملتا ہے بازار کا ماحول، سکینہ بی بی زینب کی گودی میں تھی، آہستہ سے کہا پپی اماں مجھے پیاس لگی ہے، پپی اماں تھوڑا سا پانی مل جائے۔ زینب نے کہا سکینہ یا پانی دینے والا کوئی نہیں، یا پتھر مارنے والے بہت۔ چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی تھی، سن لیا گلاس میں پانی بھرا کر بی بی زینب کو دیا۔ بی بی زینب نے کہا مومنہ سب پتھر مار رہے، تو میرے لیے پانی کیوں لے کر آئی ہو؟ کہتی ہے قیدی بی بی میرے مولا کا فرمان ہے، اللہ قیدیوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ میری زندگی گزر گئی، میں نے کبھی تجھ جیسے قیدی نہیں دیکھے۔ بی بی زینب نے پانی سکینہ کو دیا، ابھی پینا ہی چاہتی تھی۔ قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کر لے۔ زینب نے کہا سکینہ پانی بعد میں پینا، او ہم سید کسی کا احسان نہیں اٹھاتے۔ ابھی تک مومنہ نے سکینہ کو دیکھا نہیں تھا، سکینہ نے پانی رکھا، اپنے چہرے کو بلند کیا، جیسے نگاہ زخمی کانوں پہ پڑ گئے اور زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے۔ کہتی ہے قیدی بی بی میرے لیے دعا کرو، اللہ میری بچی کو تیری طرح یتیم نہ بنائے۔ سکینہ نے اللہ سے ہاتھوں کو بلند کیا، رو کر کہنے لگی اے خدا تجھے میری یتیمی کی قسم، اور کسی بچی کو سکینہ کی طرح یتیم نہ بنانا۔ ہم بتا تیری دوسری دعا کون سی ہے؟ دوسری دعا نے پورے قافلے کو رلا دیا۔ اللہ کسی غریب الوطن کو وطن کا نام نہ سنائے۔ بتا تیری دوسری دعا کون سی؟ کہتی ہے قیدی بی بی مدتیں گزر گئی، دعا کرو اللہ مجھے مدینہ بھیج۔ مدینے کا نام آنا تھا، زینب کو سورا یاد آ گئے، اماں کی ٹوٹی ہوئی قبر یاد آ گئے، تب مومنہ مدینے جا کر کیا کرو گے؟ کہتی ہے قیدی بی بی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، مدینہ میرے نبی کا شہر ہے، مدینے میں میرے نبی کا نواسہ ہے، مدینے میں میرا حسین ہے، مدینے میں میرا عباس ہے، او مدینے میں مجھے قرآن پڑھانے والے علی کی بیٹی ہے۔ بی بی زینب کو بڑا پیار آیا کہ مومنہ یہ بتا کیا مدینے والی بی بی سے ناراض ہو؟ کہتی ہے کیوں قیدی بی بی؟ کہتی ہے تو نے حسین کا نام لیا، تو نے عباس کا نام
نام لیا لیکن تو نے اپنی بیوی کا نام نہیں بتایا. کہتی ہے قیدی بیوی میری مجال, میں اپنی بیوی سے ناراض ہو جاؤں لیکن میری مجبوری سمجھو. کیسی مجبوری؟ او قیدی بیوی یہ نامحرموں کا مجمع ہے, بازار کا ماحول ہے, میں اپنی بیوی کا نام نہیں لے سکتے. زینب نے کہا مومنہ اگر میں دعا کروں تیری دعا یہی قبول ہو تو کیا کہو گے؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ اگر مدینے والی بازار میں نظر آئے تو کیا کہو گی؟ ایک مرتبہ جلال میں آتی ہے قیدی بیوی, وہ زبان سنبھال کے بات کر, دعا نہیں کرنی تو نہ کر, لیکن میری بیوی کو بدعا تو نہ دے. وہ کہا علی کی بیٹی, وہ کہا بازار. اتنا سنا تھا زینب نے بالوں کو ہٹایا, ام حبیبہ نہیں پہچانا. اولا زینب میری زینب, ام حبیبہ وہ دن گزر گئے, اور میرا حسین مارا گیا, اور میرا عباس مارا گیا. اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین. اے خدا سیدہ زینب کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما.